اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے چنا اسے مصطفیٰ کریم کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن چن کے اللہ نے مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا انہیں نبی کے یارانے کی جماعت کہتے ہیں۔ اور نبی کے یاروں کی جماعت میں ابو بکر بھی شامل ہے، علی بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، حسن بھی شامل ہے، عثمان بھی شامل ہے، حسین بھی شامل ہے، عائشہ بھی شامل ہے، تو فاطمہ بھی شامل ہے۔ جس کی نسبت رسول خدا کے ساتھ ہو گئی، ہم زمانے میں جانتے بھی اسی کو ہیں، مانتے بھی اسی کو نا بھائی، ورنہ کسی کا خاندان، کسی کا نسب، کسی کی دولت، کسی کی سرداری، کسی کا حسن، کسی کا جمال ہم نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں اگر مصطفیٰ کریم سے نسبت کوئی نہیں۔ چچا نبی کا ہے، نام ابو لہب ہے، حسن بھڑکتا ہوا، سردار مکے کا، خاندان بنی ہاشم کا، نبی کے خون میں شامل ہے، اور اس کے والد عبد المطلب سے لے کر جناب آدم تک حسب نسب بھی محفوظ ہے۔ خود نبی یہ ارشاد فرمائے کہ آدم سے لے کر مجھ محمد تک میرے حسب نسب میں کسی قسم کی بدکاری والا عمل کوئی نہیں، لیکن ہم اس ابو لہب کو نہیں جانتے، ہے قریب کا، لیکن جب نبی کے قریب نہ ہوا تو ہم سے بھی دور ہو گئے، اس سے دور ہو گئے۔ لیکن دوسرا کون ہے؟ نام غلامی ہے، باپ کا نام ہے، رنگ کالا ہے، قریشی نہیں حبشی ہے، حاکم نہیں محکوم ہے، جانے دادا کا نام کو جانتا بھی کوئی نہیں، لیکن اسی کو مدینہ کے بازار میں پھر کے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم خطاب کا بیٹا کھڑا بھی ہو جائے، آواز بھی لگائے سیدی بلال، کیا بھائی سیدی؟ کسی نے کہا عمر کمال کرتے ہو، آپ قریشی، یہ حبشی، آپ گورے، یہ کالا، آپ حاکم، یہ محکوم، آپ قریب کے، یہ دور کا، لیکن اسے سید و سردار کیوں کہتے ہیں؟ تو فاروق اعظم کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہی ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ جو خطاب کا بیٹا نبی کے بلال کتنی عزت کرتا ہے، وہ نبی کی آل کی کتنی عزت کرتا ہو۔ نسبت جو رسول خدا کے ساتھ ہو گئی، اور جب معاملہ نسبت کا آ جائے تو ہم تو نبی مکرم کی نسبتوں کے یوں پالن ہار ہیں کہ آج بھی کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں، حاجی سے قریب قریب کے پوچھتے، سنا وہ پتھر چوما تھا، جواب ملتا رش بڑا تھا، رات کو اٹھا، گرتا پڑتا، ہاتھ لگا ہی آیا، تو کہنے والا کہتا ہے واہ تیرے کیا بھاگ مقدر ہے، تو نے 14 صدیوں کے بعد اس پتھر کو چوما جسے آمنہ کے لال مدنی کریم نے چوما تھا، جس پتھر کو ایک مرتبہ آمنہ کے لال نے 1400 سال پہلے چوما، ہم آج تک اس پتھر کا چومنا نہ بھولے تو زہرا کے لخت جگر نبی کے نور نظر حسین ابن علی کا چومنا نبی کا کیسے بھول سکتے ہیں؟ جس کو چوما بھی نبی نے، سونگا بھی نبی نے، جی بھائی چوما بھی نبی نے، بھائی نبی نے چوما تو بالکل چوما، بھائی نبی نے سونگا جی بالکل سونگا۔ تو یہ بات تھی تو گھر کی، نبی نے چوما بھی اپنے گھر میں تھا، سونگا بھی اپنے گھر میں تھا، تو یہ گھر کی بات باہر والوں کو پتہ کیسے لگی؟ کوئی تو تھا بتانے والا، جو چھپانے والا نہیں تھا، بتانے والا تھا۔ اگر یہ چھپانے والا ہوتا تو جلنے والا ہوتا، بتانے والا ہے تو جلنے والا نہیں ہے، نبی اور نواسے کی محبت سے ایمان کو بڑھانے والا ہے۔ اب یہ ہے کون؟ وہ پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے، تو یاد رکھیے گا ذرے کو نسبت ہو جائے رسول خدا کے ساتھ تو ہم ذرے کو بھی رشک افلاک سمجھتے ہیں، غلام کی نسبت ہو جائے اسے ایمان سمجھتے ہیں۔ علاقہ یثرب ہے، مالک الراٹھی زمین ہے، نسبت خدا کے نبی کے ساتھ جو ہو گئی اب اسے یثرب نہیں کہتے، کل راٹھی
کہتے ہیں, اسے مدینہ کہتے ہیں, مدینۃ المنورہ کہتے ہیں, اسے مدینۃ النبی کہتے ہیں, مدینۃ الرسول کہتے ہیں, اسے مدینہ طیبہ, طیبہ, طابہ, 101 نام لکھے علماء امت نے مدینہ کے. معنی کیا ہے؟ یہ کلراٹھی زمین نہیں, بنجر والی زمین نہیں, آسیب والی زمین نہیں, بیماریوں والی زمین نہیں, بلکہ رسول کا مدفن یہی, رسول کا مسکن یہی. یہ نور والی سرزمین, پاکیزہ سرزمین, بیماریوں والی نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کی علاج کا مدینہ کی سرزمین. قاضی زاہد الحسینی صاحب جو بھائی اپنے مرید ہیں حضرت قاضی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے, اپنی کتاب با محمد بابقار میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی پاک کی ہجرت کے بعد کسی نے مدینہ اور یثرب کہہ دیا, اس نے نسبت رسول کا انکار کیا ہے. اس بندے پر لازم یہ ہے یہ 10 مرتبہ استغفار بھی پڑھے, نبی کی ذات پر درود بھی پڑھے, اور 10 مرتبہ یثرب کہنے کی پاداش میں مدینہ 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 بھی کہے. کیوں؟ جب نسبت رسول خدا کی ہو گئی اب یثرب نہیں اسے مدینہ کہیں گے. اگر خاک کے ذرات کی نسبت بھائی یثرب کی سرزمین کو نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو ہم یثرب کو یثرب نہیں مدینۃ المنورہ کہیں. حسین کی نسبت جو آمنہ کے لال کے ساتھ ہو جائے تو سید و سردار کیوں نہ کہیں. یاد رکھیں گے ہم معاملات کو گھٹانے والے نہیں, جیسے نبی نے دیا جتنا دیا جو دیا وہ بتانے والے ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ ابھی میں نے مولا سے پوچھا نماز کب تک, تو جواب تو جب تک آپ کی تقریر, تو میں نے کہا تقریر اثر تک رہے تو پھر جمعہ کس نے پڑھیں گے پھر؟ جی بھائی اگر یہ تقریر بڑھتے بڑھتے اثر تک پہنچ جائے, اللہ نہ کرے, جی بھائی تو اثر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, جمعے کے بعد پڑھیں گے. ابھی ہمارے بھائی نے ایک نعرہ عجیب لگایا, کیا نماز حسین زندہ باد. اچھا کیوں بھائی؟ چونکہ حسین ابن علی کا انداز بھی ہمارے پاس ہے, حسین ابن علی کی نماز بھی ہمارے پاس ہے. جو لوگ حسین ابن علی کی شہادتیں بیان کریں وہ مقتل ابی مخرف لوط بن یایا ہو تب بھی, مقتل لہوف ہو تب بھی, نفس المحموم ہو تب بھی, صحیفہ کربلا ہو تب بھی, ذبح عظیم ہو تب بھی, 14 ستارے ہو تب بھی, احسن و مقال ہو تب بھی, سیرت چہردہ معصوم تب بھی, جس میں بھی دیکھیں لکھا سب میں ہے کہ حسین ابن علی نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی, اثر سے پہلے شہید ہو گئے. یعنی شہید نہ ہوتے تو اثر علیحدہ پڑھتے, چونکہ ظہر علیحدہ پڑھ چکے تھے تو الحمدللہ ہماری نمازیں میں دیکھ لیجئے ہم ظہر بھی علیحدہ پڑھتے ہیں, اثر علیحدہ پڑھتے ہیں, چونکہ ہم ظہر اثر والے ہیں, ظہرین والے نہیں. چونکہ حسین کی نماز ہے تو الگ الگ ہے, ہماری نمازیں ہیں تو وہ بھی الگ الگ ہے. تو حسین ابن علی کی نماز بھی ہمارے پاس ہے نا بھائی. جیسے سلام پھیرا مولوی صاحب نے تو پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے ہیں آپ کے ہاں بھی کیا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور 34 مرتبہ الحمدللہ. جی بھائی اچھا بابا جی نے فوراً سر ہلا دیا, جبکہ ابھی کیا تھا, پیر بھی ہے, سید بھی ہے, مسافر بھی ہے, خطیب بھی ہے, مہمان بھی ہے. اگر 1 منٹ چپ کر جاتے تو کیا تھا بھائی, لیکن مولوی اور چپ کر جائے بہت مشکل ہے نا بھائی. چونکہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ ایویں ہے نہیں یہ میں بڑھا بیٹھا, ٹھیک ہے نا بھائی. بولے کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے غلط بولے. اچھا غلط تھا کیا اس میں بھائی؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ تسبیح کس کی ہے؟ 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کے لیے ہے نا بھائی. تو میں نے کہا 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. تو مولوی صاحب فوراً بول پڑے, کیوں کہ اگر تعداد میں 1 نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو بولنے نہیں دیں گے کہ گنتی یہ وہ ہے جو ہم نے بنائی نہیں, نبی نے بیٹی کو بتائی ہے. جو چیز نبی نے بیٹی کو دی, جتنی دی, جیسے دی, جہاں پر دی, جس تعداد میں دی, 1 نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو مولوی چپ نہیں رہتا. اگر قرآن کی آیات میں گڑبڑ ہوتی تو علی مولا چپ کیسے رہتے؟ کوئی نہیں.
ہمارا تو مولوی حیا نہیں کرتا اس بات کا کہ چلو اس کے بھی سفید بال ہیں، مہمان ہے، کفر کوئی نہیں، 33 34 34 33، لیکن مسئلہ نبی نے جو دے دیا ہم تسلیم کرنے والے ہیں، گڑبڑ کرنے والے نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کہنے والا بندہ جو کہہ دے کہ یار یہاں سے چلیے، جیسے آئے نا تو میرے ڈرائیور بھائی نے کہا کہ ماشاءاللہ موسم بڑا اچھا ہے، مچھلی کھانے کا موڈ ہے نا بھائی، تو میں نے کہا انشاءاللہ واپسی بھی کھائیں گے۔ اس نے کہا نہیں علی پور، میں نے کہا یہاں پہ خیر سے مچھلی فارم ہیں بہت بھائی، مچھلی فارم جی بھائی بہت ہے نا بھائی۔ اب بندہ کوئی کہے کہ چلو ایک مچھلی ویسے پکڑ لوں فارم میں سے، اگلا کہتا ہو بھائی دھیان کری چٹھیاں دا ہی فارم ہے۔ بندہ ہے کہ چٹھے اتنے شودے قسم کے مسکین لوگ ہیں، اتنا بڑا جو ایکڑ میں فارم ہے، اگر ایک مچھلی پکڑ بھی لی تو کیا ہو جائے گا؟ کہتا معاملہ مچھلی کا نہیں ہے، معاملہ عزت کا ہے کہ زمانہ گیا کہ چٹھوں کی فارم میں سے مچھلی بندہ چوری کر کے لے گیا، جس سے ہمارے کہتا لے گئی، عزت پلے رہتی۔ معاملہ مچھلی کا نہیں، معاملہ عزت و وقار کا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے؟ جی ان کے ہوتے چوری ہو گئی، یعنی آج فارمی مچھلی کا ایک دانہ اگر کو بندہ اٹھا لے، ساتھ والا کا چٹھیاں دئی، دھیان کرنا ٹانگیں تیری توڑ دیں گے۔ تو نے اٹھائی کیوں؟ بھائی چٹھوں کے فارم کی فارمی مچھلی کوئی نہ اٹھائے کہ بڑے تگڑے قسم کے لوگ ہیں، اور علی کے ہوتے ہوئے فتح کا باغ لوگ کھا گئے، علی پھر بھی کچھ نہ کر سکے۔ بس کب اتنا تو کر لیجئے، اتنا کمزور علی کو نہ بنائیے۔ جس علی کا بیٹا حسین ابن علی 65 لاکھ مربع میل کے حاکم سے 72 افراد کے ہوتے لڑ سکتا ہے، اس حسین کا بابا علی کتنی جرأت والا ہوگا؟ وہ لڑے کوئی نہیں، یا گھر میں بیٹھے کوئی نہیں۔ پوچھا وجہ، دین بدل گیا تھا، حسین میدان میں آگے، یعنی تم مانتے ہو کہ اس سے پہلے دین بدلا نہیں تھا؟ اگر بدلا ہوتا تو علی میدان میں ہوتے، اگر دین بدلا ہوتا تو حسن میدان میں ہوتے۔ نہیں، معاویہ تو یزید کا بھی باپ ہے، اگر یزید کے باپ کے دور میں دین بدلا ہوتا تو حسن بھی میدان میں ہوتے، حسین بھی میدان میں ہوتے۔ اس 19 سال میں نکلے کوئی نہیں، اس پہلے سال میں گھر میں بیٹھے کوئی نہیں، تاکہ اصول بتا دیا جائے۔ جس کو حق سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جس کو باطل سمجھے تو میدان میں 72 کٹوا دیتے ہیں۔ وہ سیدنا حسین ابن علی، ان کی سب سے بڑی شان یہ نہیں کہ حسین کربلا میں شہید ہوئے، واللہ اگر حسین ابن علی کربلا میں نہ آتے، 3 دن پیاسے نہ رہتے، 72 تن نہ کٹواتے، 6 ماہ کا بچہ نہ لوٹاتے، علی اکبر کا لاشا نہ اٹھاتے، غازی عباس کے لاشے کو نہ دیکھتے، ان کے بازو سر قلم نہ دیکھتے، خیموں میں جلتی آگ نہ دیکھتے، گرتے لاشے نہ دیکھتے، بہتا خون نہ دیکھتے، 3 دن کی پیاس حسین ابن علی نہ برداشت کرتے، اور کچھ بھی نہ ہوتا، کربلا کی کاف تک نہ ہوتی، واللہ حسین تب بھی حسین تھا۔ حسین ابن علی کربلا کے محتاج نہیں ہے کہ کربلا ہے تو حسین ابن علی کو مقام ملا ہے۔ حسین ابن علی کا مقام یہ نہیں کہ حسین ابن علی پیغمبر کے نواسے ہیں، علی کے لال ہیں، زہرا کے نور نظر ہیں، حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں، عبد المطلب کے پڑپوتے ہیں، خاندان بنو ہاشم سے ہیں، مدینہ کی دھرتی کے رہائشی۔ یہ شان نہیں، سب سے بڑی شان یہ ہے حسین میرے پیغمبر کا صحابی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یعنی نبی کو نبی مانا ہے، نبی کو اچھا حسین نبی کے نواسے ہو لیکن نبی کو نبی نہ مانے، اللہ نہ کرے۔ جی بھائی ہم نے دیکھا انبیاء کی جماعت کی تاریخ ہے، نبی کا باپ ہے، نبی کو نبی نہ مانے تو ہم نہیں مانتے، نبی کا بیٹا نبی کو نبی نہ مانے تو ہم، نبی کی بیوی نبی کو نبی نہ مانے تو ہم، بھائی نبی کا چچا نبی کو نبی نہ مانے تو ہم، بھائی نبی کا خاندان نبی کو نبی نہ مانے تو ہم نہیں مانتے، لیکن نبی پاک مدنی کریم کو دور والا مان لے تو سید و سردار کہتے۔ کیوں؟ ہم نے جسے بھی مانا
تو نسبت محمد مصطفیٰ کے صدقے سے مانا ذرے کو نسبت ہو جائے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ تو حسین ابن علی کو کتنی نسبتیں رسول خدا کے ساتھ ہیں کہ خاندان نسبت ہے تو نبی پاک کے ساتھ ہے، جسمانی نسبت ہے تو نبی کے ساتھ ہے، بھائی گھر کی نسبت ہے تو نبی کے ساتھ ہے، در کی نسبت ہے تو نبی کے ساتھ ہے، ایمانی نسبت ہے تو نبی کے ساتھ ہے، روحانی نسبت ہے تو نبی کے ساتھ ہے، زمانی نسبت ہے تو نبی کے ساتھ ہے، مکانی نسبت ہے تو نبی کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں نبی رہتے ہیں اسی میں تو حسین ابن علی رہتے ہیں۔ کس نے نسبتوں کا انکار کی؟ لیکن سب سے بڑی نسبت کیا ہے؟ حسین پیغمبر کا صحابی، حسین نبی کا صحابی۔ جی نبی کا صحابی کیا مقام ہے؟ تو یاد رکھیں جب میں کہتا ہوں صحابی ہے تو صحابی کا مقام کیا ہے کہ کسی عمل سے بندہ صحابی نہیں بنتا، اللہ خود بناتا ہے۔ اللہ خود تو کہے کہ فلاں کام کرنے سے بندہ حسین بن جاتا ہے، ہم کہیں حسین اعمال سے نہیں بنتا، انتخاب رب ذوالجلال سے بنتا ہے۔ چونکہ صحابی کہتے ہی اسے ہے جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا چمکاتا صحابی کہتے کسے؟ آج کے دور میں اللہ کی دھرتی پر 1.80 ارب مسلمان موجود ہیں، کم و بیش۔ ان تمام مسلمانوں کو رب تعالیٰ 1,000 سال کی زندگی دے دے، 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، اور یہ سارے امتی میرے جیسے نہ ہو، یہ سارے اللہ کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، احمد بن حنبل بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام اعظم کی طرح بن جائیں، اور ساری زندگی اس بیت اللہ میں گزار دیں جہاں پہ ایک کا بدلہ 1,00,000 کا ملتا ہے۔ اس ساری امت کی 1000 سال کی بیت اللہ کی ساری عبادات ایک طرف، اور علی کے لال حسین ابن علی کے 57 سال نہیں، 57 سال نہیں، 57 سال کی زندگی ہے جناب حسین ابن علی کی۔ ان میں 50 سال نبی کے ساتھ گزارے، بعد گزارے، 7 سال نبی پاک کے ساتھ گزارے، 50 سال کو نکال دیجئے، جو 7 سال نبی کے ساتھ گزارے، یہ 7 سال بھی نہیں، 7 مہینے نہیں، 7 ہفتے نہیں، 7 دن نہیں، 7 گھنٹے نہیں، 7 منٹ نہیں، وہ ایک لمحہ کہ آنکھ حسین کی تھی، چہرہ حسین کے نانا کا تھا، امت کی ساری عبادات ایک طرف، حسین کی وہ ایک نظر ایک طرف۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے علی کے لال حسین ابن علی کے بارے میں۔ جب ہم کہیں کہ حسین پیغمبر کے صحابی ہیں، بھائی جس کی ایک نظر کا مقابلہ کائنات نہ کرے، اس حسین نے تو آنکھیں کھولی تو چہرہ دیکھا آمنہ کے لال کا، جس کے کانوں میں آواز پڑی تو اللہ کے نبی کی، جس کی زبان نے ذائقہ چکھا تو اللہ کے نبی مدنی کریم کا لعاب طہر، جس کے پیٹ میں پہلی خوراک گئی تو آمنہ کے لال مدنی کریم کا لعاب طہر گیا۔ کیا گیا؟ پیغمبر کے ایک صحابی تھے، پیغمبر کے، اور 4 شادیاں کی، اور کوئی بھی مسلمان ایک وقت میں 4 شادیاں، جوان ہے لیکن بچہ ہے نا، لیکن ڈراوا اتنا ہے کہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا نہیں چلے۔ کوئی بھی مسلمان ایک ہی وقت میں 4 شادیاں، بشرط کہ انصاف کرے، اگر انصاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن فالج زدہ اٹھے گا۔ ایک ہی وقت میں 4، چاروں سوکنے جمع ہو گئی، اور آ کر کہا پیغمبر کے صحابی سے بات بتا، تیرے وجود سے خوشبو آتی کتنی پیاری ہے، خوشبو لگاتا کون سی ہے؟ تو نبی کے صحابی نے کہا اللہ تمہیں عقل سلیم عطا کرے، میں نے کبھی خوشبو لگائی کوئی نہیں۔ ہمارے بھائی یونس تحسین صاحب گئے نا عمرے پہ، انہوں نے وہاں سے پوسٹ کی کہ حرم میں بڑی بہترین خوشبو آتی ہے، کسی نے منگانی ہو تو پیسے بھیج دیں۔ بھائی خوشبو اتنی پیاری لگاتے کہاں سے ہو؟ تو رسول خدا کے صحابی نے کہا اللہ تمہیں عقل سلیم عطا کرے، میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی، اب پھر خوشبو آتی کہاں سے ہے؟ کہ اب گرمی کا موسم تھا، میرے جسم پہ گرمی دانے پھوڑے پھنسی نکلے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا، جا کے عرض رسول اللہ
اللہ میں مریض مدینہ ہوں، آپ طبیب مدینہ ہیں، کچھ میرا علاج تو کیجئے۔ تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے میرا مرض سن کے، مسئلہ سن کے، کو ملم دوائی دارو لوشن کریم نہیں اٹھایا، اللہ کے نبی نے شہادت والی انگلی لی، انگلی برابر لعاب لیا، میری پیٹھ پر لگا دیا، نبی کا لعاب لگنا تھا، بیماری بھی چلی گئی، بدبو بھی چلی گئی۔ کہ اب میں مدینہ کے لوگوں سے میں نہیں پوچھتا، وڈیرے مدینہ کے مجھ سے پوچھتے ہیں خوشبو منگائی کہاں سے، خوشبو منگائی۔ اگر پیغمبر کے صحابی کی پیٹھ کے پیچھے اگر لگ جائے، پیٹھ پہ ایک انگلی برابر لعاب دہن، تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرمائیں، اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ رسول پاک کا فرمان کہ حسن و حسین نبی کے پھول ہیں، نبوت کے اللہ کے نبی ان کو چومتے بھی تھے، اللہ کے نبی سونگتے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اولاد تو ہماری بھی ہے، ہم اولاد کو چومتے ہیں، سونگنے والی بات ذہن میں نہیں آتی، تو آمنہ کے لال مدنی کریم نے فرمایا کہ میں ان کے وجود کو کیوں نہ سونگوں جن کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اب اگر کوئی مریض بغض آل محمد یہ کہہ دے کہ انسانی وجود سے خوشبو کیسی آتی ہے، تو حضور معاملہ یہ ہے کہ اگر صحابی کی پیٹھ پہ ایک انگلی برابر لعاب لگ جائے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جانتے ہیں ابو ہریرہ کو بھائی؟ اہل سنت کی کتابوں میں 5000 حدیثوں کے راوی، کتنے؟ جی بھائی، یعنی ابو ہریرہ حدیثیں گھڑتا تھا، حدیثیں ابو ہریرہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی مدنی کریم نے حسین ابن علی کو ناف پہ چوما، تو یہ حدیث بھی گھڑی ہے۔ جی بھائی ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ نبی پاک کے اہل بیت کے بارے میں تعریفی حدیثیں بیان کی، تو کہ یہ حدیثیں بھی گھڑی ہیں۔ حسین ابن علی جنازے پہ گئے، اور حسین ابن علی جنازے سے واپس آئے، گرمی کا موسم، تھکاوٹ کا شکار ہوئے، اونچی جگہ پر جو بیٹھے تو پاؤں اپنے نیچے لٹکا لیے، اب صحابی کی زبان سے نبی کی آل کی تعریف سنیے، اور آل نبی کی زبانی رسول خدا کے صحابی کی تعریف سنیے۔ جیسے بیٹھے حضرت حسین ابن علی کے جوتوں پر خاک پڑ گئی تھی، دھول مٹی آ گئی تھی، پیدل چلنے کی وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اپنا صافہ اپنے کاندھے سے اتارا اور جوتوں پر پڑنے والی دھول مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ نبی کے صحابی کے دل میں آل نبی کی محبت تھی، اور آل نبی نے محبت کیسے سکھائی؟ پاؤں کیے پیچھے اور کہا ابو ہریرہ یوں نہ کیجئے، آپ میرے بابا کے بھی ساتھی، میرے نانا کے بھی ساتھی، یہ کیا کرنے لگے؟ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ آپ ایسے نہیں کہ آپ کا کپڑا یوں میرے پیروں پر آئے۔ صحابی آل کی محبت کرے، آل صحابی کی محبت کرے۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہ، جو محبت تیری میرے دل میں ہے، زمانے والوں کو پتہ لگ جائے، تیرے پاؤں خاک آلود نہ ہوں، زمانہ تجھے اپنے کاندھوں پہ سواری کروایا کرے۔ اب وہ سیدنا حسین ابن علی حضرت حسین کو چوما کہاں سے؟ ناف پہ سے۔ کہاں سے؟ اچھا، اپنی اولاد کو ہم چومتے ہیں، کبھی ناف سے چوما؟ نہیں یار نہیں، وہ میل کچیل پسینہ سارا آ کے یہاں پہ جمع ہوتا ہے، انسانی نفاست کے خلاف ہے یہ۔ نبی نے چوما، دیکھنے والا پیغمبر کا صحابی تھا، صحابی نے اس بات کو چھپایا نہیں، زمانے کو بتایا۔ میں جو آپ کے اس محلے میں آ گیا، مسجد چھوٹی لیکن اے سی میں سی لگا ہوا، بڑا ماشاءاللہ کمال ماحول ہے نا بھائی۔ میں کل ریلوے اسٹیشن والی مسجد میں چلا جاؤں، یار جمعہ وہاں بڑا مزہ آ گیا، لیکن ان کی بنتی نہ ہو آپ سے۔ جی بھائی، میں مسجد کی تعریف کروں تو کہنے نہیں، ایک بات بتائیں، قیدی نمبر 804 رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی مسجد بڑی پیاری تھی۔ جی بھائی، یعنی یہ بتائیں ایم ایل اے کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ اس بیچارے کا معاملہ سیاست کے ساتھ نہیں، اصل میں کیا ہے؟ پیٹ کی تکلیف کہ آپ کی تعریف سن نہیں پا رہا۔ اگر یہاں پہ آل محمد کی تعریف نبی کے صحابہ کو تکلیف دیتی تو صحابہ بیان کرتے اسے؟ کبھی بھی نہیں۔ بیان کیا کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کسے؟ حضرت حسین ابن علی کو، پر میں حسین، میرا دل یہ چاہتا ہے آج میں اسی جگہ کو چوموں جہاں پہ اللہ کے نبی کو چومتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیوں نہ چومے؟
یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا کو پتھر چومتا دیکھا، 14 صدیوں میں ہم آج تک پتھر چوما نہ بھولے. جی بھائی، ہر حاجی سے پوچھتے ہیں وہ چوما تھا کالے پتھر کو؟ جب پوچھا کہ ہاں بتائیے تو فرمایا حسین مہربانی کیجیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے. جیسے کپڑا ہٹایا ابو ہریرہ بڑے آگے اور حضرت حسین ابن علی کے ناف والی جگہ پر بوسہ دیا اور فرمایا واللہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا کہ آمنہ کے لال حسین ابن علی کو یہیں سے چوم رہے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما. بہت سے لوگ آپ کو بتائیں گے، ان سے پوچھئے حضور مسئلہ یہ ہے، کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب کو سچا مانو، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانو، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانو، گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو. اتنا تو کیجئے کہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں پر بوسہ دیا تھا. یہ منظر دیکھ کے چھپانے والا نہیں، بتانے والا کون تھا؟ جی بھائی، جی بھائی، کل تشکیل ہوئی نا 10 سال کی بھائی. ہاں، اب کو بندہ پوسٹ لگا دے آئی لو 804 اور اگلا بندہ نیچے دل کا نشان بنا دے، تو پوسٹ والا بھی اندر دل کا نشان بنانے والا بھی، چونکہ کمنٹس نے اس کے حق میں کیے تھے. یہ تیری دلی وابستگی کا معاملہ ہے. یہاں پر اللہ کے نبی کا فرمان کیا، نبی پاک نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما. صحابی رسول نے یہ معاملہ دیکھا، انہوں نے روایت بیان کر دی. میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما، تو حدیث تو پوری ہو گئی، روایت پوری ہو گئی، لیکن اگلے کمنٹس کی یہ
کو مانتے بھائی آپ تو پھر سید کون ہے؟ نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی
منظر تھا عام ایران کا شہر مدینہ کا مسجد نبی کی دور عمر کا مشورہ دینے والے کو علی کہتے ہیں قانون بنانے والے کو عمر کہتے ہیں دیکھ اسے سب سے پہلے اصحاب بدر نبی کی ازواج پیغمبر کے خاندان کو حضرت عمر کو کرنے تیرے بیٹے کہاں ہیں کہ حسن بھی موجود حسین حضرت عمر کہا کہ اے علی تیرے بیٹے کہاں عمر نے بلائے منظر دیکھا کہ ایران کے مال کو سب سے پہلے جھولیاں بھر بھر کر بھیج دیا علی کو علی کا نام فروغ کافی کتاب کا کیا ہے اگر ایمان عادل نہ ہو حرام ہے اسے مال اتنا سا ہے مال ہی نہیں بلکہ تک آنے والے سیدوں کی تعمیر حضرت شہر بانو کا نکاح اگر کے بابا حضرت حسین نے علی کے ساتھ ہوا تو شہر بانو کا نکاح علی کے شہزادے کے ساتھ فاروق اعظم ہے تقسیم ہو رہا تھا نکل آیا کنگن نکل آیا حضرت عمر نے چھپایا نہیں بڑا وزنی تو سونے کا بھی تھا دائیں بائیں بھی نہیں کیا چلو کسی اور کو لے لو ورنہ سراقہ کہاں ہے کون عمر سراقہ کون کا وہی رات کی رات اللہ کے نبی کے پیچھے گھوڑا دوڑا تھا آیا تھا گھوڑا زمین میں دھس گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ وہ کیسا منظر ہوا ہاتھ تیرا ہو ایران فتح کب ہوا یعنی 20 سال بعد بھی تھا اس کو دینا نہ بھولے اسے عمر کہتے ہیں وہ سیدنا حسین
یہ سمجھائے تھے کہ نبی کی ذات کی غلامی بھی عزت ہے، نبی کی آل کی غلامی بھی. پھر کیا ہوا کہ عمر نے کہا بیٹا جا اور حضرت حسین سے کہے کہ جملہ مجھے کاغذ پر لکھ کر دے. ہم کہتے ہیں حضور کیوں؟ کہتا عمر نے کہا بیٹا حسین جو لکھ دے گا نا تو میرے کفن پر رکھ دینا کہ مرتے ٹائم اللہ کے نبی کا دیدار جو ہوگا قیامت کے دن تو رسول خدا کو حسین ابن علی کی پرچی نہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ دکھاؤں گا. ملنگوں کا کہنا جھوٹا ہے، علی کے نام کو کہنا سچ ہے. دکھاؤں گا کیا؟ حسین ابن علی نے لکھ کر دیا تو بھی میرا غلام، تیرا باپ بھی میرا. پھر کیا ہوا؟ حسین ابن علی لکھ کر دیا، لکھ کر دیا مسجد کے حجرے میں نہیں، پٹھان بھائی جیسے پیڑا بھرتے ایسے نہیں، لکھ کر دیا. کہتا مدینہ کے چوک میں اور لکھ کر دے دیتے. فرمایا نہیں، مدینہ کے چوک میں ٹھوک بجا کے کیوں لکھا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، نہ تقی عباس ہوں، نہ تقی عباس کی اولاد ہوں. جس سے حق سمجھتے ہیں تو ٹھوک بجا کے حق سمجھتے ہیں. لکھ کر دیا. آپ سے ایک سوال ہے، بات ختم. بندہ کو اترا گاڑی سے، آپ کا مچھلی فارم دیکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا کاروبار ہے. آپ یوں نہیں کر لیتے مجھے ملازم رکھ لیں. کرنا کیا ہے؟ آپ کے فارم کی دیکھ بھال کروں گا، گھر کا سامان لاؤں گا، بچوں کو اسکول چھوڑوں گا، واپس پھر لے کر آؤں گا. جو ٹوٹلی کام ہے میں سارے کروں گا. تنخواہ کتنی؟ 10,000. ہے 10,000. بھائی آئے کہاں سے؟ سلام نگر سے. تنخواہ کیوں؟ میں قادیانی ہوں. وہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں میں آمنہ کے لازمی اپنے نوکر کو نہیں مانتا، وہ مجھے گھر میں نوکر نہیں رکھتے. چلے آپ رکھ لیجیے، آپ رکھ لیجیے. وجہ بھائی 10,000 کے پیکج پہ ایسا نوکر نہیں ملتا، آپ کیوں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. وجہ اللہ کے نبی کی بات قانون کے نہیں، مناف قانون کے نہیں. آپ اپنے گھر میں نوکر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی شیعہ سے پوچھو نہیں رکھوں گا، میرا بس ٹائم بھی پورا ہو گیا. اگر پیغمبر کے مقام نبوت کو نہ مانے، آپ سے اپنے گھر میں نوکر نہیں رکھتے. آپ یہ بتا دیجیے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نبی کی ذات کے منکر ہوتے تو حسین اپنا نوکر نہ کہتے، زہرا کے گھر کو آگ لگانے والے ہوتے تو اپنا نوکر نہ کہتے، ابا کی خلافت چھیننے والے ہوتے تو عمر کو اپنا نوکر نہ کہتے، گھر کو آگ لگانے والے ہوتے تو اپنا نوکر نہ کہتے، منصب کو شہید کرنے والے ہوتے تو اپنا نوکر نہ کہتے، سیدہ کا بازو توڑنے والے ہوتے تو اپنا نوکر نہ کہتے، نبی کی تذلیل کرنے والے ہوتے تو اپنا نوکر نہ کہتے، قرآن بدلنے والے ہوتے تو اپنا نوکر نہ کہتے. زمانے کے اعتراض کرنے والے والوں کی ساری مفاس ایک طرف، علی کے لال کہیں گے جملہ ایک طرف. عید بھی بڑی تھی، بھی تکبیروں کے ساتھ 6 تکبیرات واجب ہیں. تو یہ ہے کہاں لیکن وہ روایت ہے، عمل کرتے ہیں، 6 تکبیرات پڑھتے ہیں. فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب. ہم نے تو سیدہ فاطمہ یعنی حسین کی بیٹی کی بتائی ہوئی بات کو دین بنا لیا. سبحان اللہ.
اچھا دعائے قنوت پڑھتے ہیں بھائی؟ جی بھائی عشاء کی نماز میں؟ جی بھائی وتر میں پڑھتے ہیں بھائی؟ تو یہ امت تک جو پہنچا تو پڑھتے ہیں بھائی. تو اس کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا حسن مجتبی. کیا ہے؟ اچھا دعا پڑھتے ہیں کون سی بھائی آپ؟ اس کے علاوہ کوئی اور بھی پڑھتے ہیں بھائی آپ؟ جی بھائی جی بارک اللہ. چلے ٹھیک ہے. اچھا کثرت کے ساتھ کون سی پڑھتے ہیں بھائی؟ میں حل پن کہتا ہوں بھائی کے علاوہ ممکن کسی اور کو یاد بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ روایت جو ہم نے لی تو لی کس سے؟ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ. کس سے؟ کس سے بھائی؟ اچھا عبادت سے پہلے وضو ہے، پاکی کے لیے غسل ہے، تو جسم کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا ہے 3 مرتبہ؟ جی بھائی کیا سنت ہے 3 مرتبہ؟ اب یہ پاک ہونے کے لیے وضو ہو یا غسل، دھونا 3 مرتبہ ہے. تو اس کے راوی کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضی. کون ہے؟ سیدنا. ہم نے جو حدیثیں لی حضرت حسین ابن علی سے 43 حدیثیں، دوسری پارٹی نے ٹوٹل 7 حدیثیں. حضرت حسن مجتبی سے ہم نے لی 35 حدیثیں، دوسری پارٹی نے ٹوٹل 21 حدیثیں. سیدہ فاطمہ سے ہم نے لی 99 حدیثیں، دوسری پارٹی نے ایک بھی حدیث نہیں. سیدنا علی سے ہم نے لی 1584، یار لوگوں نے 695. ہم نے جو حدیث لی ہر حدیث پیغمبر کی ذات تک پہنچے، اور ان کی القافی میں 16,199 حدیثیں، نبی پاک سے ٹوٹل 92، باقی 9200 کچھ حدیثیں امام جعفر صادق سے. تو یاد رکھیے گا ہم نے پیری مریدی کا معاملہ جو لیا تو ہم نے 4 سلسلے مانے پیری مریدی کے: چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری. جی آپ صحابہ کو پیر کہتے ہیں، اہل بیت کو مانتے کو نہیں. بھولے بادشاہ دور رہے گا تو معاملات کا پتہ چلے گا کو نہیں. ان 4 سلسلوں میں چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری، 3 سلسلے چشتی، سہروردی، قادری جس سے ہم نے لیے اسے جناب سیدنا علی المرتضی کہتے ہیں. ایک سلسلہ ہے نقشبند کا جو ہم نے ابو بکر صدیق سے لیا. کس سے لیا؟ چلے ٹائم چونکہ ہو گیا. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، صحابی کے مقابلے صحابی آئے، ہماری زبانیں خاموش ہوں گی، لیکن صحابی کے مقابلے کو غیر آ جائے تو ہمارا تعلق صحابی کے ساتھ ہوگا. کس کے؟ نہیں آپ یزید کے بارے بات نہیں کرتے چونکہ صحابی کا بیٹا ہے. بھولے بادشاہ ابو بکر کا بیٹا عثمان کے مقابلے آ جائے ہم تو اسے نہیں جانتے. یہ نا بھائی، اگر جناب حسین ابن علی کے مقابلے معاویہ کا بیٹا آ جائے تو کیسے جانیں گے بھائی؟ کوئی نہیں رہا یہ معاملہ. جس کسی نے سیدنا حسین ابن علی کو بلایا، دھوکہ دیا، قتل کیا، قتل کا حکم دیا، سہولت کاری کی اور قتل کی خبر سن کے خوشی منائی، وہ 1400 سال پہلے ہو تو تب بھی لانتی تھا، آج کے دور میں ہو تو آج بھی لانتی ہے. رب تعالیٰ تمام احباب کو 2 جہاں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.